الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد آج ہم جو ہے مقاصد کو پہلے پڑھتے ہیں جو کہ بعض برادران جو ہے بات کے بارے میں وہ کریں نا تو آپ مقاصد نکالیں ٹھیک ہے. تو بحث گفتگو ہماری بحث مقاصد کی بے فضولی کے میں اور بے فضولی کے شق اول پر ہمارا موضوع گفتگو ہے. شق اول یعنی یبیع للمالک ما عدم سبق منع منہ، یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے ٹھیک. تو اس حوالے سے دو رائے ہیں علماء کے درمیان. ایک وہ رائے ہیں ان علماء کرام کا جو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یعنی علماء کرام کا وہ گروہ جو کیا ہے اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہونے سے مراد ڈائریکٹ نہیں بلکہ کس شرط کے ساتھ، اگر بعد میں مالک راضی ہو اور اس کو معاملے کی اجازت دیں تو پھر وہ معاملہ صحیح ہے ٹھیک. اور اس کے مقابلے میں دوسرے علماء کا گروہ ہے جو اس کو کیا سمجھتے ہیں، فاسد سمجھتے ہیں، باطل سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی. تو ان میں سے ہر ایک کے پاس ادلہ ہیں. تو جو صحیح کے قائلین ہیں، جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، ان کے ادلے کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. قرآن، سنت، اجماع، عقل، مختلف ادلے سے انہوں نے استدلال کیا تھا، ان کو ہم نے ذکر کیا. اب جو ہمارے موضوع گفتگو ہے وہ دوسرے علماء کے آراء کے بارے میں ہیں کہ جو کیا سمجھتے ہیں، اس عقد کو باطل سمجھتے ہیں اور اس کی بطلان پر انہوں نے دلیل لایا ہے ادلہ اربعہ سے. قرآن سے بھی ادلہ لایا ہے، سنت سے بھی لایا ہے، اجماع سے بھی اور عقل سے بھی. تو قرآن آیات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کر دیا، اس کا جواب بھی ہم نے دے دیا. رہ کے سنت کے حوالے سے انہوں نے بعض روایات سے استناد کیا تھا، تقریباً 5-6 قسم کی روایات کو ہم نے تقریباً ذکر کیا. تو ان روایات سے انہوں نے استدلال یہ کیا تھا کہ یہ روایات دلالت کرتی ہیں کہ عادت فضولی کیا ہے، باطل ہیں. اس کے بطلان پر انہوں نے استدلال کیا تھا. تو آج انشاءاللہ ہم ان کے ادلے کو رد کریں گے. ان کی روایات کو جو انہوں نے لایا ہے ان کو ہم رد کر کے کہیں گے کہ یہ روایات اس مدعا پہ دلالت نہیں کر سکتی. ہاں جی. تو اب آتے ہیں والجواب عن النبوی. سب سے پہلا جو ہمارا جواب ہے کس کے لیے جواب ہے، اس حدیث نبوی کے لیے. وہ کیا تھا، لا تبع ما لیس عندک. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے. اس میں کیا فرماتے ہیں رسول اللہ، لا تبع ما لیس عندک، جو تیرے پاس نہیں ہے اس کو فروغ مت کرو. تیرے پاس نہ ہونے سے انہوں نے مراد کیا لیا تھا، یہ جو تمہارے ملکیت میں نہیں یہ مراد ہے، تو اس کو فروغ نہ کریں. تو یہ روایت کس پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ نہیں ہے نا، لا تبع یعنی بے کے اوپر نہیں کر رہا ہے. اور نہیں کس پر دلالت کرتا ہے، نہیں ظاہر فی البطلان، معاملے پر نہیں آتا ہے تو پھر یہ معاملہ کے فساد پہ دلالت کرتا ہے، اس کی اشارہ ہے. تو اس کا جواب ہم کیا دیں گے، اس طرح دیکھو، اور جواب عن النبوی. اس کا جواب اولاً، یعنی یہاں پر تقریباً مصنف نے اس حوالے سے 2-3 جوابات دیے. ان میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ ان الظاہر من الموصول ہی العین الشخص. دیکھو لا تبع ما لیس عندک، یہ ما کیا ہے، کون سا ما ہے، ما موصولہ ہے. جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو فروغ مت کرو. یہ ما سے کیا مراد ہے، کس چیز کی فروغ کی بات ہے، جو تمہارے پاس نہیں ہے تو کیا مراد ہے. اس میں 2 احتمال ہیں. ہو سکتا ہے ماء موصولہ سے مراد عین شخصی ہو. عین شخصی سے مراد کیا ہے، یعنی کہ عین جو مشخص ہے. مثلا یہ کتاب جو زید کا تھا میں نے آپ کو فروغ کیا، یہ موبائل جو فلان کا تھا میں نے آپ کو فروغ کیا، یہ فراز کا یہ چیز مثلا یہ ٹیبل شیشے کا تھا. اب یہ ہمارے نظروں کے سامنے مشخص چیز عین شخصی ہے. تو یہ عین ماء موصولہ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عین شخصی جو تمہاری ملکیت میں نہیں ہے اس کو کسی اور کو فروغ نہ کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اب یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، عین شخصی ہے، لیکن میں اس کا مالک نہیں ہے، تو حقیقت میں کیا ہے، مالک تندی ہے، میرے پاس نہیں ہے، میرے ملکیت میں نہیں ہے، گویا کہ وہ میرا نہیں ہے ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مراد ہو سکتا ہے. اور احتمال ثانی کیا ہو سکتا ہے، احتمال ثانی کہ اس سے مراد یعنی کلی ہو سکتا ہے. ماء موصولہ سے مراد کیا ہو سکتا ہے، عین شخصی نہ ہو بلکہ اس سے مراد کوئی کلی ہو، یعنی معافی ذمہ. معافی ذمہ کا مطلب یعنی جو چیز معافی ذمہ ہے، جو تمہارے پاس ابھی نہیں ہے اس کو فروغ مت کرو. مثلا 1 من بوری گندم، مثلا 1 من جو ہے گندم جو ہے آپ فروغ کرنا چاہتا ہے کسی کو، ابھی آپ کے پاس وہ نہیں ہے،
اب ہو سکتا ہے وہ زید کے پاس ہو، بکر کے پاس ہو، عمر کے پاس. ابھی بھائی آپ 1 من بوری گندم کسی کو فروخت کرنا چاہتے ہیں تو مراد ہو سکتا ہے یہ ہو کہ وہ 1 من بوری گندم جو تمہارے ذمے پر ہیں کسی اور کا ہو تو پھر اس کو فروخت نہ کرو. یہ بھی احتمال ہے. احتمال کیا ہو؟ 2 احتمال. ہو سکتا ہے مائع موصولہ سے مراد عین شخصی ہو سکتا ہے مائع موصولہ سے مراد یعنی کلی ہو. دونوں احتمال. ٹھیک ہے نا. اب مصنف کیا فرماتے ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں جو ظاہر سے لگ رہا ہے کہ مائع موصولہ سے مراد کلی نہیں ہے، بے کلی کی بات نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس سے مراد عین شخصی کے خرید فروخت کی بات ہو رہا ہے کہ جو عین شخصی جو تمہاری ملکیت میں نہیں ہے اس کو فروخت نہ کرو. ان الظاہر من الموصول، موصول سے کون سا موصول؟ ما لیس عندک والا جو موصول مائع موصولہ ہے، اس مائع موصولہ سے ظاہر کیا لگ رہا ہے؟ یل عین الشخص، اس سے لگ رہا ہے کہ اس سے مراد اس عبارات کے ظاہر سے لگتا ہے کہ مائع موصولہ سے مراد عین شخصیہ ہے. یعنی گویا رسول اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ عین شخصیہ جو معین مال جو تمہارے سامنے ہے لیکن تمہارا نہیں ہے تو اس کو فروخت نہ کرو. یہ مراد ہے. اب آپ نے یہ ظاہر کہاں سے لیا؟ ہم مصنف سے پوچھیں گے کہ آپ نے ان 2 احتمالات میں سے اس احتمال کو ترجیح دیا کہ عین شخصی مراد ہے، کلی مراد نہیں ہے. اگر کلی والا احتمال کو لے تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس کون سا قرینہ ہے جس قرینے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہاں ما سے کیا مراد لیا؟ عین شخص مراد لیا. تو پھر اس کا جواب مصنف کیا دیتے ہیں؟ یہ دیتے ہیں لن اجماع والنص، کیونکہ ہمارے پاس اجماع بھی ہے علماء کے درمیان. ایک اجماع تو مضبوط دلیل ہے نا اجماع. والنص، اور روایات صریحہ. نص کا مطلب کیا ہے؟ روایات صریحہ موجود ہیں. کس کے اوپر ہیں؟ علی جواز بیع الکلی، بیع کلی جائز ہے. مثلا بیع کلی اگرچہ معافی ذمہ آپ نے فروخت کیا ہے کسی اور کے پاس ہو سکتا ہے، یعنی زید کے پاس 1 من گندم وہ ہے میں آپ کو فروخت کرتا ہوں، اس طرح کر کے فروخت کرنا جائز ہونے پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. علماء کا اجماع بھی ہے کہ بیع کلی کو معافی ذمہ کو آپ فروخت کر سکتے ہیں، اور نص صریح بھی ہے کہ آپ کلی کو فروخت کر سکتے ہیں اگرچہ وہ کلی آپ کا اپنا نہ بھی ہو، فروخت کر سکتے ہیں. کیونکہ جب دیتے وقت حوالہ کرتے وقت آپ اپنے مال میں ملکیت میں سے بھی دے سکتے ہیں نا، کیونکہ ابھی مشخص نہیں ہے کلی تو وہ فروخت کرے تو پھر آپ کسی اور کی نیت سے فروخت کرے تب بھی علماء کے نظر میں کیا ہے؟ یہ جائز ہے، کوئی اشکال. تو لہٰذا ہمارے پاس یہ قرینہ ہے، یہ نص اور اجماع دونوں قرینہ ہیں بیع کلی کے بیع کے جواز پر کہ یہاں عین شخص ما سے مراد عین شخص سے مراد ہیں. تو لہٰذا اختلاف کس میں ہے نا کہ فروخت جائز ہونا نہ ہونے میں اختلاف کس میں ہے؟ عین شخصیت کے بارے میں. کلی کے فروخت ہونے نہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. للنص للاجماع والنص، کیونکہ اجماع بھی ہے اور نص بھی ہے. کس کے اوپر؟ علی جواز بیع الکلی، کوئی بیع کلی کے جائز ہونے پر. بیع کلی سے مراد یعنی معافی ذمہ، جو ایک مثلا آپ نے اپنے ذمے پہ لگا کر فروخت کرتے ہیں. اب یہ معافی ذمہ اب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ آپ اپنے ذمے پہ لیتے ہیں کہ 1 من گندم میں آپ کو فروخت کرنا جو کہ میرے ذمے پر ہے. ایک دفعہ آپ 1 من گندم فروخت کرتے ہیں کہ میں آپ کو 1 من گندم فروخت کرتا ہوں جو کہ کس کے ذمے پر ہے؟ زید کے ذمے پر ہے. اس طرح فروخت کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، ان کو شک شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا ہے. ہو گیا. اب اس کے بعد ایک اور بات، لا تبیع ما لیس عندک. لا تبیع بے سے نہیں کیا ہے یہاں پر. لا تبیع ما لیس عندک میں بے سے نہیں کیا ہے. تو اب یہاں پر بے فضولی کی 2 صورت ہیں. ایک بیع فضولی وہ ہے جس میں بائع کیا کرتا ہے؟ فضولی بائع فضولی اپنے لیے فروخت کرتا ہے، جسے ہم نے پہلے میں بتا دیا. اور ایک بیع فضولی وہ ہوتا ہے جو کہ مالک کے لیے فروخت کرتا ہے. تو ہم یہاں پر دوسرا سوال یہ کریں گے کہ اس روایات کے اندر جو پیغمبر نے فرمایا لا تبیع ما لیس عندک، تو اس سے مراد اپنے لیے فروخت کرنے سے نہیں ہے یا مالک کے لیے فروخت کرنے سے نہیں ہے؟ 2 احتمال ہے نا. ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہو کہ کسی غیر کے مال کو تم اپنے لیے فروخت نہ کرو، یہ مراد ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہو کہ کسی غیر کے مالک کو تم مالک کے لیے فروخت نہ. مالک کے لیے سے مراد معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو فروخت کر کے آپ کا ارادہ یہ ہے کہ اس کا پیسہ مالک کو دیا جائے، آپ خود نہ کھائیں. مالک کے لیے سے مراد لیل مالک کا معنی نہیں ہوتا ہے کہ مالک کو فروخت کرنا، بلکہ مالک کے لیے فروخت کرنا. یعنی کیا کہ اس کا پیسہ لے کر اس کو مالک کے حوالہ کرے، یہ اس نیت ہے. تو لہٰذا یہ دونوں احتمال ہیں. تو مصنف فرماتے ہیں کہ والظاہر ان المراد من البیع البیع لنفسه، کہ یہاں پر لا تبیع میں جس بیع کے اوپر نہیں کیا ہے اس بیع سے مراد کون سا بیع ہے؟ اپنے لیے فروخت مت کرو، یہ کہا ہے. اس بیع سے نہیں کی گئی ہے. مالک کے لیے فروخت نہ کرو والا مراد نہیں ہے.
مالک کیا ہے، اگر مالک کو دینے کی خاطر فروغ کرے تو پھر وہ فروغ مت کرو، یہاں مراد نہیں، اس سے نہیں مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. لا ان مالک العین، یہاں نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مال کو عین کے مالک کے لیے بھی فروغ نہ کرے. مثلا یہ مالک زید کا کتاب ہے، اس نہیں میں یہ مراد نہیں کہ اس زید کے کتاب کو آپ زید کے لیے بھی فروغ نہ کریں، زید کی خاطر بھی فروغ، یہ مراد نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا، دو باتیں سامنے آیا ہمارے اس روایت کے اندر سے. پہلے موصول سے مراد بھی واضح ہوا کہ موصول سے مراد عین شخصی مراد ہے، کلی نہیں ہے. اور دوسرا کیا واضح ہوا، بے جس بے پر نہیں آیا ہے اس کا متعلق کیا ہے، آیا بے لنفسی ہے یا بے للمالک ہے، تو اس کا مطلب بھی واضح ہوا. کیا ہوا، کیونکہ اس سے مراد بے لنفسی ہے، للمالک سے نہیں ہے. ٹھیک. وحینئذ، اور اس صورت میں، اس طرح کس صورت میں، جب مراد یہ ہو، ما سے مراد عین شخصی مراد ہو اور بے سے مراد بے لنفسی ہی مراد ہو، جب یہ دونوں مراد واضح ہونے کے بعد پھر ہم مطلب کو واضح کریں گے. اب یہاں پر دو اور احتمال ہیں، یہاں ایک اور بات میں جاتے ہیں ہم، تو پھر ہم سوال کریں گے کہ یہاں پر نہیں کس سے آیا ہے. نہیں دو چیز، اس کا نہیں کا متعلق تو ہو سکتا ہے. ایک نہیں ہوتا ہے خود بے انشاء کے اوپر، اس بے کے انشاء پر نہیں آیا ہو. انشاء کسے کہتے ہیں، ایجاب و قبول، یعنی بائع کا تو کہنا اور مشتری کا قبیل تو کہنا، اس کو دونوں کو ملا کر کیا کہا جاتا ہے، انشاء کہا جاتا ہے، انشاء بے. تو اب یہ نہیں اس کا متعلق ہو سکتا ہے، انشاء بے ہو، خود انشاء کرنا حرام ہو، ایجاب قبول کرنے کو حرام قرار دے شریعت نے. یعنی رسول اللہ کے نہیں کا مطالعہ یہ ہے کہ آپ انشاء نہیں کر سکتے ہیں، ایجاب قبول نہیں کر سکتے ہیں. یہ احتمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں نہیں سے مراد خود بے ایجاب و قبول نہیں ہے، بلکہ معاملات اجتماعی طور کلی کے طرح نہیں کی گئی ہے کہ اب کسی غیر کے مال کو آپ اس پر معاملہ نہ کریں، اس طرح سے معاملہ نہ کریں جیسے کہ آپ کا اپنے مال پر کرتا ہے. اور پھر عام میں جس طرح آپ اپنے مال پر معاملہ کرتا ہے کسی غیر کے ساتھ، اس طرح کا معاملہ کسی غیر کے مال پر نہ کرو، یہ مراد ہو. دونوں تو ٹھیک ہے نا. تو یہ دو احتمالات ہیں. کیا احتمال ہے کہ یہاں پر بے سے نہیں کرنے سے مراد انشاء بے سے نہیں کیا کرنا مقصود ہو، یا انشاء بے پر نہیں کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ خود معاملات جو کہ مالی معاملات ہیں، اس میں آپ اپنے غیر کے مال کو اپنے مال کی طرح اس پر مالی معاملہ مت کرو، یہ مراد ہو، خود معاملے پر نہیں ہو. ٹھیک. تو فرماتے ہیں فَحِينَئِذٍ فَإِمَّا أَن يُرَادَ، اب یا تو اس نہیں سے ہم یہ مراد لیں، کیا مراد لیں، ان یراد بالبیع، یعنی جس بے پر نہیں آیا ہے، جس بے پر سے روایت کے اندر نہیں آیا ہے، اس بے سے مراد کیا ہو، مجرد الانشاء، فقط انشاء مراد ہو. یعنی کہ ہم بے کہا ہے لیکن اس لفظ بے سے مراد انشاء بے ہو، خود معاملات مالی مراد نہ ہو بلکہ خود انشاء بیعتو و قبیلتو مراد ہو. ٹھیک. تو اگر آپ اس نہیں کے متعلق کو اور اس لفظ بے سے مراد انشاء بے مراد لینے کی صورت میں نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا فیکون دلیلا، تو نتیجے میں پھر یہ روایت اور یہ حدیث، یہ پیغمبر کی جو حدیث ہے وہ دلیل بن جائے گا. کس بات کے اوپر، علی عدم جواز بے الفضولی لنفسہ کی الفاظ. اگر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فضولی کے اوپر، فضولی کو شریعت نے نہیں کیا ہے کہ کسی عین شخصی کو اپنے لیے فروغ نہ کرے، کسی غیر کے مال پر جو کہ عین شخصی کی شکل میں ہے اس پر ایجاب قبول اس طرح سے نہ کرے کہ وہ آپ کے لیے ہو. ٹھیک ہے نا. تو لہذا بے لنفسہ پر نہیں ہوگا. ہمارے مورد گفتگو بے لنفسہ ہے یا للمالک ہیں، ابھی ہمارے گفتگو للمالک ہیں، ٹھیک ہے نا. جبکہ یہاں نہیں کا متعلق کیا بن رہا ہے، لنفسہ بن رہا ہے. تو یہ دونوں موضوع الگ ہیں. ہو سکتا ہے ایک چیز بے لنفسہ کے اوپر نہیں کرے لیکن اگر مالک کے لیے ہو تو نہیں نہ کرے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا. یہ دونوں کو تلازم تو نہیں ہے کہ ایک مالک اپنے لیے فروغ کرنے سے شریعت نے نہیں کیا تو پھر وہ مالک کے لیے فروغ کرنے سے بھی شریعت نے کیا ہو، نہیں کیا ہو. تو اب یہاں پر ہم نے عین شخصیت سے مال سے مراد عین شخصیت مراد لیا، اور بے جس پر نہیں آیا ہے بے سے مراد بے لنفسہ مراد لیا، اور پھر بے سے مراد کیا لیا، انشاء مراد لیا، ایجاب و قبول مراد لیا. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں پر نہیں کس پر آیا ہے، انشاء بے پر آیا ہے. کون سے انشاء پر،
اس انشاء پر کہ جس میں فضولی اپنے لیے کر رہا ہے معاملہ، جس میں وہ اپنے یعنی اس غرض سے کر رہا ہے کہ اس کا پیسہ خود اپنی جیب میں ڈالے، خود کھا لے، اس نیت سے کرے، تو پھر نہیں کس پر ہو رہا ہے؟ اس بیع پر نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں جی، تو لہٰذا فیکون دلیلاً، پھر یہ روایت اور یہ حدیث دلیل بنے گا علی عدم جواز بیع الفضول نفسہ، کہ فضولی کا کسی غیر کے مال شخصی کو اپنے لیے فروخت نہیں کر سکتے ہیں، کوئی فضول ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے یعنی کسی غیر کے عین شخصی کو فروخت کرے اور اس کا پیسہ خود رکھنے کی نیت کریں، یہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کرے تو کیا ہوگا؟ پھر نہیں ہو یہاں پر بیع نفسہ پر نہیں آیا، اور نہیں کے باوجود پھر بھی معاملہ کرے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر فلا یقع لہ ولا للمالک، اگر نہیں کے باوجود پھر بھی کوئی ایسا معاملہ کرے گا کسی غیر کے مال پر، تو نتیجے میں پھر وہ معاملہ اور وہ بیع لا یقع لہ، نہ خود فضولی کے لیے واقع ہوگا جو کہ اس نے قصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس نے اپنے لگانے قصد کیا، اسے نہیں آیا، ولا للمالک، اور نہیں یہ معاملہ کس کے لیے ہوگا؟ مالک کے لیے ہوگا۔ کب؟ بعد اجازت ہی، مالک اس کی اجازت دینے کی صورت میں اس کے لیے بھی واقعی نہیں ہوگا، دونوں کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ نہیں آیا نا، معاملے پر نہیں آئے تو نہیں بھی لبادہ مفسد ہے، اور مفسد ہونے کے بعد پھر نہیں اس کے لیے ہوگا نہ مالک کے لیے واقعی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا یہ ہوا بیع سے پہلا مراد، بیع سے مراد پہلا مراد ہے، سے مراد انشاء مراد ہے، انشاء بیع و شرع ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا احتمال، اب آتا احتمال ثانی، وَإِمَّا، اور یا تو اس سے بیع سے مراد انشاء نہیں ہوگا، انشاء بیع نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ ان یراد، اس سے مراد یہ لے، کیا رہے مراد؟ ما ان تذکرہ، وہی مراد لے جس کو علامہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں فرمایا ہے، یعنی علامہ نے کتاب تذکرہ میں بھی یہ دوسرا احتمال مراد لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ احتمال کیا ہے؟ من، یہ من بیانیہ ہے، ما ان تذکرہ کیا ہے یا کیا مراد ہے؟ اس کو بیان کرا ہے کہ ان یبیع عن نفسہ، کہ مراد یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی شخص معاملہ کرے اپنے لیے، یعنی یہاں پر تھوڑا بیان میں تھوڑی سی گنجش ہوئی، یعنی کہ یہاں پر مراد احتمال ثانی یہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ اپنے لیے کرے، لیکن کیسے کریں؟ یعنی پھر اپنے لیے تو پہلے بھی آیا تھا نا، ایسا نہیں ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ سمجھتے کہ اپنے لیے کرنے کے بعد وہ اس کا نظریہ، اس کا ارادہ یہ ہے کہ ثم یمضی، پھر خود امضا بھی کر رہا ہے۔ بھئی کتاب زید کا ہے، زید کی کتاب پر آپ کیا کر رہا ہے؟ بیع کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ آپ کے اپنے لیے کر رہا ہے نا، پھر کرنے کے بعد آپ اسی پر امضا بھی کر رہا ہے کہ یہ بیع کا جو زید کا جو کتاب میں نے آپ کو فروخت کیا، اپنے لیے فروخت کیا، اور میں اس معاملے کے امضا بھی کروں گا، میں اس کو جو ہے اس کو نافذ بھی کرا دوں گا۔ ہاں بھائی کیوں آپ کا نہیں تو آپ کیسے امضا کرتے ہیں؟ یہ ہے کہ لیشتری عن مالک، کیونکہ میں نے کل زید سے خریدنا ہے، ابھی تو زید سے خریدا نہیں آپ نے، زید سے خریدنے کے بعد آپ دوسرے نمبر پر کتاب کا مالک بننا ہے نا، بننا نہیں بننا ہے، ابھی تو آپ کتاب کا مالک نہیں، کتاب کا مالک زید ہیں۔ جب کتاب زید کی ملکیت میں ہے تو آپ اس کو فروخت کریں، اپنے لیے فروخت کریں نا، اور آپ خود اس کا امضا بھی کریں، اور کیوں امضا کرنا ہے؟ اس خیال سے امضا کرنا ہے کیونکہ کل میں نے کتاب کو زید سے لینا ہے، تو پھر کل میں اس کتاب کا مالک بننا ہے، اور پھر یہ میرا کتاب بننے والا ہے، اس خیال سے۔ ہاں جی، تو یہ احتمال ہیں۔ ثم یمضی، اس کے بعد امضا کرے، کیوں امضا کریں؟ لیشتریہ عن مالکہ، تاکہ بعد میں کیا کرے؟ وہ اس مالک سے خریدے، اس سے شرا کرے، ٹھیک ہے۔ یہ قالا، یہاں پر اس کے لیے کوئی تائید بھی ہے، مثلا اسی مطلب کے لیے کہ یہاں مراد کیا ہو، اس احتمال ثانی میں مراد کیا لیا تھا کہ اس نے اپنے لیے فروخت کیا اور خود امضا بھی کریں۔ کیوں امضا کرتا ہے؟ اس ارادے سے امضا کرتا ہے کیونکہ مالک سے بعد میں اس نے خود خرید کر خود مالک بننا ہے۔ تو اس احتمال ثانی کے لیے کوئی تائید بھی ہے، یہاں پر آپ اس کے لیے کوئی ایسا معید ہے اس روایت کے اندر کہ آپ اس احتمال ثانی کو مراد لینا چاہتے ہیں، جیسے کہ علامہ نے تذکرہ میں یہ احتمال ثانی مراد ہے، اس کے لیے کوئی تائید ہے؟ یہاں تائید فرماتے ہیں کہ تائید ہے۔ کیوں تائید ہے؟ کیونکہ یہ جملہ امام پیغمبر نے کب فرمایا تھا؟ لا تبع ما لیس عندک کا یہ جملہ کب فرمایا تھا؟ یہ حکیم ابن حزام نامی اس راوی اور اس صحابی کے قول کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا، کیونکہ صحابی کا سوال اسی بارے میں تھا۔ وہ حکیم ابن حزام نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا اسی بارے میں کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ مثلا جو کہ کسی غیر کے مال کو فروخت کرتا ہے اپنے لیے اور پھر اس کا امضا کرتا ہے،
کیوں کرتا ہے؟ اس نیت سے کرتا ہے کہ کل دوسرے دن اگلے دفعے سے وہ کیا کرے گا، وہ اس مالک سے خود لے کر خود مالک بننے والا ہے، تاکہ بعد میں پھر وہ پیسہ اس کی اپنی ملکیت میں جائے گا۔ کیا یہ معاملہ صحیح ہے؟ یعنی یہ سوال پیغمبر سے کیا، تو اس سوال کے جواب میں پیغمبر نے یہ جملہ فرمایا۔ تو پھر یہ تو واضح مسئلہ ہے کہ سوال ینبغی ان یکون مطابقا للجواب، یعنی سوال کو جواب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یعنی آپ نے جواب بھی اسی حساب سے دینا ہے جس طرح سوال کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی مراد یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سوال میں یہ رہا یہاں قالا، قالا کون قالا؟ قالا علامہ بھی تذکرہ، علامہ نے کتاب تذکرہ میں فرمایا تھا کہ یہ مراد ہے، یہ احتمال ثانی ہو سکتا ہے مراد۔ کیوں ہے؟ علامہ نے فرمایا کہ لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو فرمایا، بیان فرمایا تھا۔ کب فرمایا تھا؟ جواباً لحکیم بن حزام، یہ حکیم بن حزام نامی اس راوی اور اس صحابی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا، اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے فقہی مسئلہ پوچھا تھا آپ سے، آپ نے جواب فرمایا ہے تو سألہ، کیونکہ اس نے سوال کیا، کس نے؟ حکیم بن حزام نے رسول اللہ سے سوال کیا، کس بارے میں؟ اس بارے میں کہ ان یبیع الشیء، یعنی ان یبیع کا فاعل کوئی شخص ہے، ان یبیع الشخص شیئا، مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کیا کرتا ہے، ایک چیز کو فروغ کرتا ہے، فیمضی، اور فروغ کرنے کے بعد اس کا کیا کرتا ہے، خود اجازت بھی دیتا ہے، خود مالک بن کر امضا بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے پھر، وَيَشْتَرِيهِ، پھر بعد میں خریدتا ہے۔ یعنی فروغ کب کیا؟ پہلے زمانے میں کیا، اور کس حال میں کیا؟ جبکہ وہ مالک نہیں تھا، ٹھیک، مالک نہیں تھا نا، کہ پھر اس نے مالک نہ ہوتے ہوئے بھی معاملے کا امضا کیا۔ پھر دوسرے مرحلے میں کیا کیا، اس کو مالک سے خود نے خریدا تو پھر دوسرے نمبر پر خود مالک بن گیا، ٹھیک ہے۔ وَيُسَلِّمُهُ، اور خود مالک بننے کے بعد آگے حوالہ کیا۔ ابھی تک حوالہ نہیں کیا تھا، ابھی تک فقط انشاء کرنے کے حد تک تھا، بے و فشارہ کیا تھا، لیکن حوالہ نہیں کیا تھا، لیکن امضا کیا تھا۔ لیکن جب امضا کرنے کے بعد جب یعنی خود اس نے خریدا مالک کے اصلی سے، اور خود مالک بننے کے بعد پھر اس مال کو دوسرے شخص کا حوالہ کر دیا، تو کیا یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں حکیم بن حزام نے رسول اللہ سے پوچھا تھا۔ حج تو پھر فَإِنَّ هَذَا الْبَيْعَ غَيْرُ، اب اس کے جواب میں رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اس سوال کے جواب میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تبیع ما لیس عندک، یہ جملہ وہاں فرمایا تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیغمبر نے اس بے سے کیا کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں کیا؟ فَإِنَّ هَذَا الْبَيْعَ غَيْرُ جائز، کیونکہ اس طرح کا بے کیا ہے؟ جائز نہیں۔ کیوں کیا جائز؟ کیونکہ آپ نے غیر کے مال پر اس طرح سے معاملہ کیا گویا کہ آپ کا اپنا ہے، کیونکہ امضا کرنا کا کب ہوتا ہے؟ اپنے مال پر امضا ہوتا ہے نا، غیر کے مال پر آپ کا امضا کوئی بنا تو نہیں رکھتا ہے نا۔ پھر آپ گویا کہ اس کی کتاب کو فروغ کر کے امضا بھی کرا، تو پھر آپ غیر کے مال پہ معاملہ بھی کرا اور اس طرح کرا ہے جیسے کہ آپ کا اپنا ہے۔ تو اس طرح کے بے پر پیغمبر نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کا بے جب نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، اور اس میں ہمیں کسی اختلاف کوئی مخالف کا کوئی معلوم نہیں، یعنی کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ مخالف نہ ہونے کا مطلب کیا؟ اس کے جائز نہ ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے، سب کے نظر میں یہ جائز نہیں ہے۔ جائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے معاملہ کیا غیر کے مال پر، ابھی فعلاً کو نافذ کرا دیا، حالانکہ اجازت مالک کی اجازت ملنے کے بعد تو معاملہ نافذ ہو جاتا ہے، لیکن اس نے ابھی ہی اس کو امضا کرا دیا جیسا کہ اس کا اپنا مال ہے۔ تو اس طرح کے معاملے پر سب کے نظر میں کیا ہے؟ یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ حج باطل کیوں ہے یہ معاملہ؟ جائز کیوں غیر جائز ہے؟ للنہی المذکور، دو باتوں کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس پر نہیں آیا، اور نہیں فی العبادہ کیا ہے؟ نہیں فی المعاملہ موجب للفساد، اس وجہ سے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی وجہ ہے، اس معاملے کا باطل ہونے اور ناجائز ہونے کا دوسرا بھی سبب وہ کیا ہے؟ وللغرر، طرف مقابل کو دھوکہ ہوگا۔ آپ ابھی زید کے کتاب کو فلان شخص کو فروغ کر رہا ہے، اور فروغ کرنے کے بعد امضا بھی کرتا ہے کہ ابھی ہی تمہارا ہو جائے گا، میں اس کی امضا کرتا ہوں، جبکہ آپ ابھی مالک بنا نہیں ہیں۔ اور ابھی امضا کیوں کر رہے ہیں آپ؟
اس امید سے امضا کر رہے ہیں نا کیونکہ میں نے کل مالک سے خریدا تو کل یہ میرا کتاب بنے گا. ہو سکتا ہے وہ مالک آپ کو فروغ کرے, ہو سکتا ہے مالک فروغ نہ کرے. اگر فرض کرے وہ مالک آپ کو فروغ کرے تو پھر وہ دوسری طرف مقابل کے لیے آپ کتاب کو دے سکتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے وہ طرف وہ مالک اصلی آپ کو کتاب فروغ نہ کرے تو پھر کیا امضا ہوگا؟ پھر دوسری طرف کو جو آپ نے کتاب جس شخص کو فروغ کیا اس کو نقصان ہوگا نہیں ہوگا, دھوکہ ہوگا نہیں ہوگا. غرر ہے اس میں, بے غرری ہے. اور بے غرری سے شریعت نے نہیں کیا, قانون کلی ہے. ولی غرر دوسرا سبب یہ ہے کہ یہاں پر دھوکہ ہے, غرر ہے, نقصان ہے طرف مقابل. کیوں؟ لأن صاحبها قد لا يبيعها, کیونکہ اس کتاب کا جو مالک ہے, اس مبی کا جو مالک, آپ نے جس امید سے اس کو دیا, جو فروغ کیا تھا کہ شاید اس کا مالک کل مجھے فروغ کرے گا, لیکن ہو سکتا ہے وہ مالک آپ کو فروغ نہ کرے تو پھر آپ اس کو کیا دے گا؟ ہاں جی, اس کو نقصان ہو جائے گا. انتہا, تو ختم ہو گیا یہ روایت. تو اس سے جواب آ گیا نہیں آ گیا؟ یعنی اس نبوی کو, حدیث نبوی کو جن علماء اعلام نے بے للمالک کی بطلان کے اوپر بطول دلیل استعمال کیا تھا, وہ صحیح نہیں. یہ ان کے استدلال اپنی جگہ پر درست نہیں ہے کیونکہ ان کے مدعا پہ دلالات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ یا تو نہیں کرا ہے کس کے اوپر, احتمال دو احتمال ہے اس روایت میں. پہلا احتمال کے تحت یہ اس معاملے سے نہیں کرا ہے کہ جس میں کوئی بندہ اپنے لیے فروغ کرا ہے, مالک کے لیے فروغ نہیں کرا ہے. لہذا وہ معاملہ جس میں کسی غیر کے مالک کو, یعنی غیر کے مال کو مالک کے لیے فروغ کرے تو اس کے نہیں پر اس حدیث کے اندر کوئی دلالت نہیں ہے, احتمال اول کے صورت میں. یا تو احتمال ثانی جو کہ تذکرہ میں علامہ نے فرمایا, اس کے تحت یہ نہیں کس سے نہیں ہے, اس معاملے سے نہیں ہے, خود ایجاب قبول پر نہیں ہے, بلکہ خود معاملے پر نہیں ہے کہ آپ غیر کے مال پر اس طرح معاملہ کریں جیسے کہ آپ کا اپنا ہے, یعنی آپ ابھی امضا کر کے اس کو دینا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے معاملے پر کیا ہے, نہیں آیا ہے. اور ہماری بات ان دونوں سے نہیں ہے, کیونکہ ہماری بات کیا ہے, کسی غیر کے مالک کو فروغ, مال کو, کسی غیر کے مال کو فروغ کرے, اور وہ بھی کس نیت سے فروغ کرے, مالک کے لیے فروغ کرنا. اس نیت سے فروغ کرنا کہ بعد میں اگر مالک کو معاملے کا پتہ چلے تو پھر وہ اجازت دے گا, تو پھر یہ مال اس کا قیمت بھی کس کو ملے گا, مالک کو. اس نیت سے فروغ. تو اس کے نہیں کے اوپر اور اس کے باطل ہونے پر روایت میں کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے, اس روایت میں کوئی دلالت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ختم ہو گیا. وَهَذَا الْمَعْنَى, اور یہی معنی, کون سا معنی, یہ معنی ثانی. اب بے سے جو معنی ثانی مراد لیا نا, یہ معنی ثانی یرجع, یہی اس کی طرف پلٹتا ہے, اِلَى الْمُرَاد مِنْ رِوایتِ خالد و یحییٰ, دو اور بھی روایات ہیں جو آنے والا ہے, ابھی آیا نہیں ہے, جو کہ انشاءاللہ بیع الفضولی لنفسہ والی بات میں آئے گا. یہ دونوں روایت کہاں پر آئے گا, جب بیع فضولی لنفسہ کے مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے تو یہ دو روایت آئیں گے جو علماء اعلام نے اس کی بطلان پر استدلال کر کے یہ دو روایت ذکر کیا ہے. ان دو روایات کا مطلب بھی یہی احتمال ثانی ہے. وہ کون سے دو روایت ہے, یہ روایت خالد اور یحییٰ بیان کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. روایت خالد کیا ہے, پہلی روایت ہے روایت خالد ابن حجاج کا. قال, خالد ابن حجاج کیا کہتا ہے, قلت لابی عبداللہ علیہ السلام, میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ الرجل یجیء, ایک شخص آتا ہے, فیقول, اور وہ کہتا ہے اپنے دوسرے طرف مقابل سے, دوسرے فرد سے, اشتر ھذا الثوب, کہ تم اس کپڑے کو خرید لو, وَأَرْبَحُ کا کذا و کذا, اور میں تمہیں اتنا فائدہ دوں گا, مثلا میں آپ کو اتنا اس سے فائدہ. آپ فرض کریں یہ کپڑا کسی اور کا ہے مثلا, لیکن آپ کا اپنا نہیں ہے, لیکن آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ مجھ سے خریدو تو پھر میں آپ کو اتنا فائدہ دے دوں گا. قال, امام علیہ السلام نے فرمایا, امام نے کیا فرمایا, الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ, کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرا طرف جس کو اس نے خریدو کہا ہے, کیا اس کے اختیار نہیں ہے کہ ان شاء ترک و ان شاء اخذ, کہ وہ چاہے تو اس کو یعنی ترک بھی کر سکتا ہے, وہ چاہے تو اس کو لے بھی سکتا ہے. تو پھر راوی نے کہا قلت, بلا, کیوں نہیں, یہ تو ہے وہ صاحب اختیار ہے, وہ بندہ اس کو ترک بھی کر سکتا ہے معاملے کو, وہ معاملے کو جو ہے وہ کر بھی سکتا ہے. تو قال, تو امام نے فرمایا
لا بأس به، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انما یحل الکلام و یحرم الکلام، کیونکہ کلام ہی کسی چیز کو حلال قرار دیتا ہے اور کلام ہی کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے۔ اب یہاں پر انشاءاللہ بعد میں تفصیلی گفتگو ہوئی کہ الکلام انما یحل الکلام یحلل الکلام و یحرم الکلام کا مطلب کیا ہے۔ اس میں مختلف احتمالات ہیں، عرنی احتمالات میں سے یہ والا احتمال ہے کہ اگر وہ اپنے مثلا فرض کرے اگر مالک کے لیے معاملہ کرنے کی نیت سے کرے، یہ کلام کرے، تو پھر وہ کلام کیا کرتا ہے، یحلل ہے۔ لیکن اگر آپ جو ہے مالک کے لیے کرنے کی نیت نہ کرے بلکہ اپنے لیے نیت کرے اور یہ کرے کہ میں ابھی فروغ کروں گا اور بعد میں مالک کی طرف سے بعد میں خرید لوں گا، ابھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، تو پھر اگر اس طرح سے کلام کرے تو یہ کلام کیا ہے، یحرم الکلام ہے، وہ معاملے کو صحیح قرار۔ تو لہذا اس روایت سے مراد بھی وہی احتمال ثانی جب ہم نے کہا کہ مالک کے مال کو آپ فروغ کرتا ہے، اس نیت سے فروغ کرتا ہے کہ بعد میں مالک نے میں خود نے خرید کر خود مالک بننا ہے، اس نیت سے۔ اس کا احتمال میں سے ایک احتمال اب تفصیلی گفتگو کا انشاءاللہ بعد میں اسی وقت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا یہاں پر بھی مقصود کیا ہے، النہی عن المعاملہ، اس معاملے پر نہیں کرنا ہے کہ اذا بیع مال الغیر بیعا منجدا، کسی غیر کے مال کے اوپر معاملہ کرے آپ، وہ بھی معاملہ کس طرح کریں، منجد انداز میں، معلق اجازت پر معلق نہیں کہ بلکہ ابھی منجد انداز میں ہی کرے، وہی کہ آپ کے اپنے مال پر معاملہ ہو رہا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جی، تو لہٰذا یہ ہو گیا پہلی روایت۔ اب روایت ثانی کیا ہے، روایت یحییٰ ہے، وہ کیا ہے آپ روایت یحییٰ بن الحجاج، وہ بھی یحییٰ بن حجاج کی روایت ہے۔ قال یحییٰ بن حجاج جو کہ راوی ہے کہتا ہے، کیا کہتا ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام ان رجل، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ایک شخص کے بارے میں، قال لی، اس نے مجھ سے کہا، کیا کہا، اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وهذه الدابة، آپ مجھے فروغ کرے یہ کپڑا اور یہ حیوان، وبعنیها، یعنی اشتر هذا الثوب وهذه الدابة، اس کو خریدو، اس طرح نا خریدو ہے نا، ہے نا، یہ خوب کپڑا اور یہ دابہ خریدو، وبعنیها، اور اس کو پھر میری طرف سے فروغ کرو، اربحک فیہا کذا و کذا، اور میں تمہیں فلان فلان فائدہ دے دوں گا۔ تو پھر امام نے کیا فرمایا، قال لا بأس بذلک، کوئی حرج نہیں ہے، اشترھا، تم اس کو خریدو ولا تواجبہ البیع، لیکن ابھی بے کا ایجاب اب تک نہ کرو، قبل ان تستوجب و تشتری، جب تک اصل مالک سے وہ بندہ خرید فروخت نہ کرے اس وقت تک بے کا ایجاب قبول نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، خرید فروخت کرے لیکن کب کرے، پہلے وہ بندہ اصل مالک سے مال کو خرید فروخت کریں گے، اصل مالک سے اس مال کو خریدے گا، اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد پھر تم ایجاب کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تم ایجاب نہیں کر، سمجھا نہیں آ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی پیغمبر نے کیا فرمایا، آپ کسی غیر کے مال کو اس طرح معاملہ نہ کرو، یعنی کہ مکمل منجد انداز میں کہ گویا کہ اس کا اپنا مال ہے، جبکہ آپ اس میں مالک اصلی اس نے خریدا نہیں ہے، تو اس سے پہلے معاملہ نہ کرو۔ تو اس سے مراد بھی کیا ہے، وہی یہ احتمال ثانی ہے۔ احتمال ثانی کیا ہے، کسی غیر کے مال پر اس طرح سے معاملہ کرنا ہے گویا کہ اس کا اپنا مال ہو، یعنی کہ ابھی بے منجد کی شکل میں اس کا امضا بھی کرے، اس نیت سے کرے کہ انشاءاللہ بعد میں میرے مالک اصلی سے لینا ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں چلتا۔ تو اس روایت سے مراد بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ختم ہو جا۔ وهذا المعنى يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى آتيتين في بيع الفضول لنفسه، انشاءاللہ وہ خالد اور یحییٰ کی روایت جو بيع فضول لنفسه کے مسئلے میں تفصیل کے ساتھ آئے گا، ان دو روایات کا ماحصل بھی وہی احتمال ہے جو ابھی ہم نے یہاں پر بیان کیا، وہ احتمال ثانی، وہی احتمال ثانی، معنی ثانی۔ تو پھر یہاں بے کے نہیں کا مطلب کیا ہوگا، پھر بے پر جو نہیں آیا ہے نا، نہیں کا مطلب کیا ہوگا یہاں پر کہ وَيَكُونُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ، تو پھر یہاں پر بے کا باطل ہونا، اس کا مطلب یہ ہوگا بمعنی عدم وقوع البیع للبائع، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بے بائع کے لیے واقع نہیں ہوگا، بمجرد انتقال الیہ بشرع، فقط بے فقط شرع کے ذریعے سے اس کی طرف منتقل ہونے کے ذریعے سے، فقط بے فقط جو ہے وہ یہ بے بائع کے لیے واقع نہیں ہوگا، بمجرد انتقال ہی الیہ بشرع، فقط بے فقط شرع کے ذریعے سے اس کی ملکیت میں آنے کے ذریعے سے یہ جو ہے بے اس کے حق میں واقع نہیں ہوگا۔ کب تک واقع نہیں ہوگا، جب تک مالک کی اجازت اس پر حاصل نہ ہو،
فلا ینافی اہلیتہ لتعاقب الاجاز من المال، لیکن اس کی یعنی ابھی اس بے فضولی کے لیے واقع نہیں ہوگا کہنا، فقط شرع کے ذریعے سے معاملہ کرنے کے ذریعے سے فضولی کے حق میں یہ معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرض کر اگر مالک بعد میں اجازت دے دے تو پھر کیا اس کو پھر مالک کے حق میں بھی جائے نافذ نہ ہو جائے، اس کے ساتھ منافعات نہیں ہیں۔ فلا ینافی اہلیتہ، اس بے کا اہلیت ہونے سے منافع نہیں ہے، لتعاقب الاجازت من المالک، کہ اگر مالک کی طرف سے اجازت بعد میں آ جائے تو۔ لیکن اب یہاں پر کیا ہوگا فرض کے مطابق یہاں مالک کون بنے گا؟ کون سے مالک کی بات ہو رہا ہے یہاں پر؟ آپ کے ذہن میں آنا چاہیں۔ اب یہاں پر اس نے پہلے مرحلے میں کیا کیا ہے؟ غیر کے مال کو فروغ کیا نا، اور امضا بھی کیا نہیں کہ ہمارا فرض یہ ہے، اور امضا کرنے کے بعد اس نے کیا دوسرے نمبر پر دوسرے سے کیا ہے؟ شرع کیا، مالک اصلی سے شرع کیا۔ تو مالک اصلی سے شرع کرنے کے بعد ڈائریکٹ پھر وہ مال آپ کا بن گیا نا، آپ کا بننے کے بعد آپ کی ملکیت میں آنے کے بعد پھر آپ نے پہلے نمبر پر کس کو فروغ کیا ہے؟ اس دوسرے کو فروغ کیا، آپ کی ملکیت میں آنے سے پہلے فروغ کیا ہے نا، اور آپ کی ملکیت میں آنے سے پہلے آپ نے امضا کیا ہے۔ تو پہلے والا امضا اور پہلے والا بے کی وجہ سے معاملہ صحیح نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ مالک بن کر دوبارہ کیا دینا پڑے گا؟ اب یہاں اجازت کون دے گا؟ وہ پہلے مالک نہیں گا، کیونکہ پہلے مالک سے معاملہ ختم ہے، کیونکہ پہلے مالک سے تو آپ نے خود خریدا نا، اب یہ کتاب کا مالک آپ خود بن گیا ہے، لیکن آپ نے چونکہ کتاب کو آپ مالک بننے سے پہلے معاملہ کیا ہے اور امضا بھی پہلے کیا ہے، تو پھر اس کے امضا ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ بعد میں اجازت ہو، تو پھر آپ دوبارہ اجازت دے معاملہ ہونے کے بعد، اب مالک بننے کے بعد اجازت دے تو پھر یہ معاملہ نافذ ہو سکتا ہے، لیکن اجازت نہ دینے کی طرف میں فقط مالک اصلی سے شرع کی وجہ سے وہ پہلے والا معاملہ صحیح نہیں ہوگا، وہ معاملہ صحیح شمار نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آنے آ رہا ہے؟ تو یہ مراد ہو جائے گا، لیکن یہاں مراد اجازت سے مراد وہ اس مالک کا نہیں، کیونکہ اس مالک کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ فلا ینافی، یہ بن جہاز فیکون بطلان البیع، یہاں بے کا باطل ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ بمعنی عدم وقوع البیع للبائع، یہاں مراد نہیں ہوگا کہ بے بائع کے لیے واقع نہیں ہوگا۔ کون تھا بائع؟ یہ فضولی نا، یہ بائع فضولی ہے۔ بمجرد انتقال الیہ بشرع، فقط اس وجہ سے کہ اس نے اصل مالک سے شرع کیا، اور شرع کے ذریعے سے وہ ابھی مبیع آپ کی ملکیت میں آیا اور آپ اس مبیع کا مالک بن گیا، تو مبیع کا فقط اسی شرع کی وجہ سے مالک بننے کی وجہ سے آپ نے پہلے غیر مالک کے عنوان سے جو معاملہ کیا ہے وہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ فلا ینافی اہلیتہ، لہٰذا یہ بات منافی نہیں ہوتا ہے کہ اگر یہ بے جس کا اندر اہلیت تو موجود ہے۔ کب اہلیت موجود ہے؟ لتعاقب الاجازت من، کہ آپ مالک بن کر بعد میں اجازت دے اور اس کے پیچھے اجازت آ جائے تو پھر اس بے کے اندر اہلیت صحت کی مقتضی ہے، صحت کا مقتضی اس کے اندر موجود ہے، اور اجازت دینے کی طرف میں اپنا اثر دکھائے گا۔ ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔